اس پورا ملک کا سفر کرتے کرتے وہ یہاں اسلام آباد تک پہنچے. ان معاشی حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون 10 دن اپنا گھر، اپنا کام، اپنا مزدوری، اپنا محنت چھوڑ سکتا ہے اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف اپنا محنت چھوڑ سکتا ہے اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف احتجاج کرتا ہے. پیپلز پارٹی کی جیالوں نے اس رژیم کو ہلا کے رکھ دیا. عمران کی گالی کے علاوہ، جھوٹے الزامات کے علاوہ کوئی جواب نہیں. کہتا کیا ہے؟ وہی کرپشن کا رٹ جو غلط بار بار ثابت ہے. اس سے پہلے بہت لوگ ہیں، اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں، 30 سال سے سن رہے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. ان کو معلوم ہے کہ ثابت نہیں ہوا. ان کو معلوم ہے کہ یہی لوگ کہتے رہے. پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے. صدر زرداری ایک دن کے لیے نہیں جھکا. اور چیرس کا بات ان کا یہی ہے کہ صدر زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو. ارادہ تو یہی تھا کہ صدر زرداری کو جیل میں رکھا جائے گا، فریال تارپور صاحبہ کو جیل میں رکھا جائے گا، ایسے حالات میں رکھے جائیں گے جہاں ادویات سے بھی محروم رکھا جائے، اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم سب خاموش ہو جائیں گے. صدر زرداری علاج کے لیے باہر چلا جائے گا اور آپ کا اس نالائق، ناکام ترین، ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کا جو راج ہے وہ جاری رہے گا. مگر نہ ہم خاموش ہوئے، نہ صدر زرداری ٹوٹے، اور نہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے. پہلے ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں بھائی. پہلے ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے جمہوریت کا انتقام لیتے ہوئے آپ کو گھر بھیجتے ہیں. یہ سارے الزامات جو آپ نے صدر زرداری پہ لگائے ہیں، میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرو عدالت میں. 30 سال سے ہم یہ جھوٹے کہانیاں سن رہے ہیں، پروپیگنڈا سن رہے ہیں، مگر آپ اس لیے ثابت نہیں کر سکے کہ ان میں سچ نہیں ہے. افتخار چودھری جب اس ملک کا چیف جسٹس تھا، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھا، یہ سارے کے سارے کیسز سوئس ٹیکنا کے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک، سارے کے سارے کیسز ٹرائل ہوئے سپریم کورٹ کی عدالت تک. صدر زرداری اور سارے کے سارے کو اکیوز باعزت بری ہوئے. اس لیے آپ کو پھر سے جھوٹے کہانیاں، پروپیگنڈا پہ مبنی کہانیاں، جعلی جی آئی ٹی کی بنیادوں پہ بیانیاں کھڑا کرنا پڑا صدر زرداری کو جیل میں رکھنے کے لیے. مگر رکھ نہیں سکے کہ اس میں وہ طاقت نہیں تھا. جھوٹ پہ مبنی مقدمہ نہیں چل سکتا. جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ تو سچ ثابت ہے. فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تو نے فنڈنگ لیا. اکبر ایس بابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا، ثابت کر دیا. اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے. یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے
تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا، تیرا جماعت چلایا. شرم کرو، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. میرا تو خاتون اول کے لیے بہت احترام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خاتون اول کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی. جو کہانیاں نہ سیاسی مخالفین نہیں، جو ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی، مختلف ادارے خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو. ہمیں تو بتایا گیا ہے، ہمارا جو انفارمیشن ہے، کہ جو آپ کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے وہ سارے پیسے ہر طرف پھینک رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کا ایک اے ٹی ایم صحیح جگہ تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. دوسرا اے ٹی ایم صحیح تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. مگر بزدار صاحب سب سے ہوشیار تھا. اس نے جہاں پیسہ دیا وہ کام جادو کی چلا اور ابھی تک وہ مصیبت پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہی نہیں. صدر زرداری تو جو گالی اس کو سناتا ہے، جو جھوٹے الزام اس پہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ثواب ہے، میں جنت میں جاؤں گا ان کو جھوٹ بولنے دو. میں صدر زرداری نہیں ہوں. آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد، ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کریں کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا ہے. مطلب ہم اس بات کا بھی یقین کریں کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو. جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران، تجھے اندازہ ہی نہیں. تجھے دعا کرنا چاہیے، خاتون اول سے دعا کروائے کہ کوئی اور نہیں صدر زرداری کا حکومت آئے. شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی؟ تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دینا؟ تو ہے کون؟ مولانا صاحب کا اور ہمارا آج سے نہیں، ہم قائد عوام کے وقت سے سیاسی اختلافات کر رہے ہیں. ابھی ایک سینٹنس نکالے جب میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے گالی دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کون ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ جماعت علماء اسلام کا تاریخ کیا ہے؟ مفتی محمود، سوری مجھ سے غلطی ہوا، ہم سے بھی سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتا ہے، یہ صرف وزیر اعظم کا حق نہیں ہے. آپ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ مفتی محمود صاحب کون ہے. اس کو اس ملک کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے،
اس ملک کا ثقافت کا پتہ نہیں ہے، نہ اس ملک کا ماضی کا پتہ ہے اور نہ اس ملک کا مستقبل کا حصہ ہے۔ یہ ہے کون؟ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا۔ یہ ہر کسی پہ اس لیے چور چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹایا گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون، نہ اس کو واقف ہی نہیں تھا قائد عوام کو کہ یہ ہے کون۔ بس اس نے 303 جو کرپٹ ترین بیوروکریٹس تھے ان کو نکالنے تھے۔ قائد عوام نے یہ کام کیا اور اس وقت سے لے کے یہ شخص وہ بھول نہیں سکا، اور اس کرپشن پہ رٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام کے کان پک چکے ہیں، وہ آپ کے اب باتیں وعدے نہیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ سے تجھ سے نجات چاہتے ہیں، غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ سے تجھ سے نجات چلانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پورا کا پورا اپوزیشن ہوگا، آپ کو عدم اعتماد سے اور آپ کا حساب کا وقت آ گیا۔ یہ سارے باتیں جو میں نے کی، یہ دوسرے نے اب آپ کے خلاف ان پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے جو ہم پانے خلاف کرنا ہے نا، ابھی کرو، کل تجھے موقع نہیں ملے گا۔ ہم اس ملک کے عوام کی خاطر، اس قوم کی خاطر، جمہوریت کی بحالی کی خاطر تیرے خلاف جدوجہد، اور میں نے اپنا ٹی چوکٹ تقریر میں کیا۔ اس سے میرے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، جھگڑا یہی کہ جس طریقے سے آپ 2018 میں آئے ہیں وہ ہمارے اس ملک کی جمہوریت کو بحالی کو نقصان پہنچا۔ کل ہم آپ کو نکالیں گے، صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، آپ صاف و شفاف الیکشن سے منتخب ہو، میں آپ کو سلیکٹڈ نہیں کہوں گا، لیکن جب تک تو سلیکٹڈ ہو ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ عوام آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس ملک کو ان معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، آج پہلی بار پچھلے 10-12 سال میں بلاول بھٹو زرداری فاسٹ اینڈ فیوریس دکھائی دی۔ ایک تو یہ برداشت کیوں جواب دے گئی، دوسرا یہ بتائیے کہ کیا آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیں گے جو آپ نے تذکرہ کیا آسا بی بی پر حملے کے حوالے سے، اور جس چینل کا وہ ڈرون تھا اس چینل کے مالک کو آپ کی ایک اتحادی جماعت آج کل کی سی ایم شپ کے لیے سپورٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک لیگل ایکشن ہے اس پہ بالکل غور کیا جا رہا ہے۔ ہم خود لائرز میں رابطے ہیں، ہم نے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بھی انسیڈنٹ رپورٹ فائل کیا تھا، اور جہاں تک وزیر اعظم کا کل کا بیان ہے اس پہ بھی لیگل جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے گا۔ جہاں تک وہ چینل کی بات ہے، اس چینل نے ہمیں ایک خط بھی لکھا، بڑے معذرتیں بھی کی، جہاں تک ان کے اونر ہے اس وقت پہلے اس پہ بھی ہم اپنا انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونے کے بعد ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا اس پہ کور کرنے کے لیے۔ ابھی کے لیے میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریر کرتے ہوئے بھی اس وقت پہ بھی ان حالات میں تک آپ کا پہلے سوال تھا، میں ہمیشہ اپنا جو تربیت ہے میں اس شخص کی وجہ سے اس کو خراب نہیں کروں گا۔ ہمیں بھی گالی دینا آتا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر میں گالی دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں دوں گا۔ وہ پتہ نہیں کون ہے، میں پھر بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں اس کا لحاظ ہمیشہ کروں گا۔ ساتھ ساتھ سیاسی حملے کے لیے
सियासी जवाब तो मैं दूंगा, ईंट का जवाब मैं ईंट में दूंगा। सती साहब, सती साहब, वकार सती साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए इतनी सारी मैनेजमेंट हो रही है, उसमें आपके जो इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो रही है, क्या वो पॉजिटिवली आगे जा रही है या जो आपने हुकूमती लोग तोड़ने की बात की है उन पे इत्तेफाक किया जा रहा है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जो भी हुकूमत का रवैये हैं उसने हमें बहुत मदद किया है। हुकूमत वक्त ने जिस तरीके से 3 साल अपने इत्तेहादियों को, अपने मेंबर्स को चलाया है, वो शायद किसी आमिर ने भी ऐसे नहीं चलाए होंगे। तो हमारा बहुत ही अच्छा तादाद है मेंबर्स का। हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि अदम एतमाद कामयाब होंगे। मेरा अपना ख्वाहिश है, मेरा सोच है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर होगा अगर हम अपना एहतियाती उसको भी साथ जोड़ें। इसलिए हमारा काम सिर्फ इमरान को हटाने की नहीं, हमारा काम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही करने की है। जरूर आप इमरान को नाराज मेंबर से हटा सकें, शायद आप इमरान को नाराज मेंबर से। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुके हैं। जहां जमहूरियत पे हमले जो हुए हैं पिछले 3 सालों में, वो तारीखी हमले हुए हैं। जहां अवाम के इंसानी हकूक पे हमले हुए हैं, जहां हमारा इलेक्शन कमीशन के पर काटने की कोशिश की गई, हमारा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, हमारा मीडिया पे मुसलसल हमला हो रहा है, इसका जो हल है वो अवामी ताकत भी है और जमहूरी हथियार है, और हमने ये दोनों इस्तेमाल करना है। तो हमने मुहिम इन सारे पॉलिसीज के खिलाफ और अदम एतमाद के हक में चलाया, और उस मुहिम का कामयाबी ये कि हमारा मार्च इस्लामाबाद पहुंचते हुए तो अदम एतमाद हमने नेशनल असेंबली में दाखिल किया, जहां हमारा मुतालबात थे, जहां महंगाई के बारे में मुतालबा कर रहे थे, पेट्रोल और बिजली की कीमत में मुतालबा कर रहे थे, वो तो हमारे मार्च के दौरान वजीर आजम साहब ने झुक के अवाम की ताकत देख के खौफ में आके 10 रुपया कम और 5 रुपया कम किया। हम जब साउथ पंजाब से गुजर रहे थे तो हमारा ये जोर था, हमारा ये कहना था कि ये झूठे धोखेबाज हैं, इन्होंने वादा किया 90 दिन में सूबा, दिया आपको सेक्रेटेरिएट। हमारा मुतालबा सूबा है, सेक्रेटेरिएट नहीं। जैसे मैं उधर से निकला, वजीर आजम साहब पहुंचता है, ऐलान करता है कि साउथ पंजाब का बिल मैं अब लेकर आ रहा हूं। अब किसने याद दिलवाया? अवामी मार्च ने, अवाम की ताकत ने, जियालों ने। इस किस्म का बहुत से कामयाबी है, मैं गिनता रहता हूं तो आपका टाइम चला जाएगा, मगर मतलब कि मैं समझता हूं कि बहुत ही कामयाब मार्च हुआ है। अब जिम्मेदारी हमारा पार्लियामेंटेरियंस पे है, हम सब पे है। इंशाअल्लाह ताला जो अवाम का मुतालबा था, जो अवाम के एक्सपेक्टेशंस थे, जो अवाम की उम्मीदें थे, हम उन पे पूरे उतरेंगे। नादिर, 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 एक मिनट, नादिर साहब को भाई, एक मिनट भाईजान, नादिर, नहीं, एक मिनट। नादिर गोरामानी का नाम फैसल कुंडी ने लिया है, उसके बाद परवेज शौकत खान। I can't hear you, Nadir, please. ऑन कर दे, माइक ऑन करें। माइक ऑन। मैं वैसे बात कर लेता हूँ कि जब इंतखाबात हुए तो उसके बाद आपने एक लफ्ज इंट्रोड्यूस किया था और वो था सिलेक्टेड। वज़ीर आज़म से जहाँ पर आपको इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंतखाबात से मुतल्लिक़ हैं, वहीं पर आपका गिला सिलेक्टेड के साथ भी था। तो अब जो तहरीक जमा हुई है वो तो सिलेक्टेड के खिलाफ हुई है बकौल आपके, तो क्या वो सिलेक्टेड जो है वो आइंदा इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करेंगे, वो पीछे हट गए हैं, या उनसे मुतल्लिक़ अब आपका क्या? जहां तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो आपका तारीख गवाह है, आपका तारीख गवाह है कि इन चीज़ों के हवाले से हमारा माजी का जो कहानी है वो इतना अच्छा नहीं है। और अभी जो 2018 में हुआ,
جو ہمارا موقف ہے, جو ہمارا اعتراضات ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ وہی ہیں. اس پورا سلسلہ کا جو امتحان ہے وہ ہمارا عدم اعتماد ہے. اس میں ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی یہ دیکھتے ہوئے کہ this is not been worth it, کہ اس ایک شخص کے لیے ہم اپنے ادارے کو متنازع نہیں کرا سکتے, اس ایک شخص کے لیے ہم اپنا پورا معیشت کو نہیں بٹھا سکتے, اس ایک شخص کے لیے ہم پاکستان کو پوری دنیا میں آئسولیٹ نہیں کر سکتے. یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام اس شخص کے ساتھ نہیں. اب کوئی یہ فیصلہ نہیں لے گا کہ غیر جمہوری غیر آئینی سٹیپ لیا جائے اور اس شخص کو غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے بچایا جائے. اس پورا سلسلہ کے امتحان جلد آنے والا ہے, جلد آپ کے لیے, میرے لیے, پورے ملک کے لیے. ہم دیکھیں گے کہ یہ جب اعتماد کا وقت جیسے گزرتا ہے کہ ہر کسی کا کردار کیسا رہا ہے, کیا واقعی نیوٹرالٹی ہے یا نہیں. پرویز صاحب, بلاول صاحب, یہ جو آپ اپنے اجلاس کی تحریک پیش کر رہے ہیں, اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو کیا آپ پارلیمنٹ کو 1.5 سال چلائیں گے یا آپ الیکشن پہ جائیں گے؟ اور نمبر 2 میرے سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد آئندہ الیکشن تک جاری رہے گا؟ جہاں تک ہمارا الیکشن کی بات ہے, میرے خیال میں سارے جو اپوزیشن کے اتحاد کی جماعتیں ہیں, ہم سب کا موقف انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے, اور صرف الیکٹرل ریفارمز کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. جیسے وہ پورا ہو ہم الیکشن, آزاد الیکشنز, صاف و شفاف الیکشنز, ایکول پلینگ فیلڈ والے الیکشنز کی طرف بھرے, اور وہ جو صورتحال ہے, جو بھی اس کو مینڈیٹ ملے, جو بھی عوام منتخب کر گئی, ان کے پاس لیجیٹمیسی ہوگا, وہ اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کر سکے گا, وہ کنسنسس بنا سکے گا جو پھر ان مشکلات سے, ان مسائل سے ہمیں نکال سکتے ہیں. جہاں تک کوئی اتحاد ہے, ہمارا کوئی الیکٹورل اتحاد نہیں ہے اس وقت. ہم سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ جمع ہو چکے ہیں کہ اس سلیکٹڈ کو ہم نے نکالنا ہے. اینی ایک خاتون, اینی یار ایک منٹ بھائی جان, ایک منٹ, آپ کو باہر یار آپ سے لے لیں, خاتون سے لے لیتے ہیں, ایک ہی ہے نا. سارے معاملے میں اچھا سارے قریب کر لو مت. اس سارے سیناریوں میں مریم نواز جو ہے وہ غائب ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا اس میں کیا رول ہے؟ آن ویری ڈفرینٹ نوٹ دوسرا سوال کہ چند صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیسے چند صاحب چلے گئے تھے واپس آ گئے, تو فواد صاحب بھی چلے گئے, تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے؟ جہاں تک مریم شریف صاحبہ کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری اور میں شہباز شریف صاحب کے گھر پہ پہنچے تھے اس پورا سلسلے کی شروعات میں, تو مریم شریف صاحبہ بھی موجود تھا اور حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھا. جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال ہے, پورا پاکستان میں ایک ہی ندیم افضل چند ہے, یہ دوسرا نام جو آپ نے لیا یہ تو ہر کسی بازار میں ملتا ہے. سہیل صاحب یہاں سے بھی ہو جائے. سہیل صاحب سہیل سے کر لیں, پھر شاکر آپ سے کر لیں, اس کے بعد شاکر, آپ اس کے بعد پلیز شاکر سے کر لیں. شاکر سولنگی, اس کے بعد شاکر سولنگی. سہیل بھائی جی سہیل بھائی, یار میرے ایم این ایز بھی انتظار کر رہے ہیں, ہم نے ان کو بھی تیار کرنا ہے عدم اعتماد کے لیے, تو ذرا جلدی چھوٹا سوال کر. یہ بتائیں کہ حکومت ایک آرٹیکل 63 کی نئی تشریح کر رہی ہے کہ جو ارکان آپ کو ووٹ دیں گے ہم ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے. اور دوسرا میرا یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کے رکن نے آپ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کا ہو, اگر وہ دائیں بائیں ہوا تو اس دفعہ اس کا احتساب ہوگا؟ نہیں, پلیز سپلیمنٹری نہیں, مجھے یہ بہت ضروری سوال ہے. یہ تو بہت ہی اسٹیوپڈ موقف ہے حکومت کا, میں اور کا لفظ استعمال کروں, بچکانہ حرکت ہے حکومت کا, یہ چلے گا نہیں.
ایک تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی انہوں نے جو کیا تھا چیئرمین سینیٹ کے الیکشن میں اس کا ریپلے ہو سکے گا، وہ ممکن نہیں۔ چیئرمین سینیٹ کے الیکشن میں انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ ان کا گنتی مکمل تھا، ان کو معلوم تھا کہ کتنے ووٹ سے ہم جیت رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم اتنے ووٹ ریجیکٹ کریں گے اور ان کا کورٹس کا چکروں ٹرائبیونلز کے چکروں میں لگا کے اس معاملہ کو ٹریک کریں گے اور ہمارا سلیکٹڈ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ سلیکٹڈ ہی رہے۔ مگر یہ عدم اعتماد ہے، یہ وہ الیکشن نہیں ہے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن بہت ہی کلیئر ہے کہ کون سا سٹیج پہ اور کب اور کیسے ڈسکوالیفیکیشن کا کلوزز عمل میں آ جاتے ہیں۔ وہ اس وقت کے بعد جب ان کا ووٹ گنا جاتا ہے، یہ اوپن ووٹ ہے، پورا قوم کو نظر آئے گا کون عمران کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عمران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ جب وہ نمبرز پورا ہوئے، ایک تو ہمارا اسپیکر آئی انڈرسٹینڈ کہ تاریخ کا سب سے کمزور ترین اسپیکر رہا ہے، وہ بھی اس قسم کا کام نہیں کر سکے گا، کرے گا، کرتا تو جب نظر آئے گا نا کہ اتنے لوگ ادھر اور اتنے لوگ ادھر، وزیر اعظم رہا نہیں جو بھی وہ اسپیکر کہے یا نہ کہے۔ یہ اب اس قسم کا دھاندلی سے نہیں بچ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ سولنگی صاحب چیئرمین صاحب یہ فرمائیں کہ یہی اسی سے جڑا ہوا ہے سوال ہے میرا، فرض حکومت نہیں آنے دیتی منحرف ارکان کو یا کوئی جگاڑ حکومت کیونکہ مشاورت کر رہی ہے، تو آپ کے پاس کاؤنٹر پلان اتحادیوں کا ہے یا کوئی اور بھی پلان ہے؟ بالکل کاؤنٹر پلان بھی اتحادیوں کا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نے اس قسم کا اعتماد سے ہم گزرے ہیں اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کی ڈیسپریشن پہ یقین نہ کرے، ان کی گالیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ جتنا پلانز وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں نا میڈیا میں ڈالنے کے لیے، وہ سارے پلانز ان کو پتا ہے کہ نہیں چلیں گے۔ تو یہ لٹرلی ان کا بہت ہی ڈیسپریٹ ترین موسٹ ڈیسپریٹ کوششیں ہیں جو نہیں کامیاب ہوں۔ علی فرقان کنٹی میں نے اپنے ممبرز کے پاس جانا ہے۔ علی فرقان نقوی صاحب بلاول صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسپیکر کے خلاف بھی آپ اپنے اختیارات کی تحریک لا رہے ہیں؟ میرا اوریجنل خواہش تو میرا یہی تھا کہ ہم ساتھ ساتھ یا پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بھی لے کر آئیں، لیکن جوائنٹ پارٹیز نے جو فیصلہ کیا وہ سب ایکسپرٹس کو آن بورڈ لے کے کیا، سارے سینئر سے مشورہ لے کے کیا، نمبرز کو دیکھ کے کانفیڈنس کے ساتھ دیکھ کے یہ فیصلہ کیا، تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ سب سے مجھے اجازت لینا پڑے گا۔